اور حج دیکھ لیجیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج ادا کرے ایسے کہ اس کے سارے ارکان بھی ادا کرے اور فوش باتیں بھی نہ کرے، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو گویا ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے، اپنا حسن ہے، لیکن ساری عبادات کا حسن، ساری عبادات کا رنگ، ساری عبادات کا خلاصہ اس ایک حج والی بات میں پایا جاتا ہے۔ یہ قولی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت لیکن صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دے رکھا جتنی دفعہ چاہے کریں، لیکن ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ حج کی توفیق اسے عطا فرماتے ہیں جس کے پاس مال بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ طلب بھی ہو اور تڑپ بھی ہو۔ ہاں اگر کسی کے پاس مال نہیں، وسائل نہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم کرم پر چھوڑ کر حج کے لیے جاتا ہے، اللہ ایسے کا حج بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر جب تمہارے پاس استطاعت نہیں، حیثیت نہیں ہے اور تم بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جاؤ، ایسا بھی حج اللہ قبول نہیں کرتے۔ صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے، مالدار کے اوپر حج فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ لیکن یہ بھی صاحب یاد رکھیں، اللہ حج کے لیے وہی جاتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جسے توفیق نہیں دیتے، میں نے اور آپ نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، دنیا گھومتے ہیں، دنیا کو دیکھا ہے لیکن نہیں دیکھا تو دنیا بنانے والے کے گھر کو نہیں دیکھا، اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، کیوں؟ توفیق نہیں ملی۔ لیکن اگر ایک مالدار شخص یہ کہے کہ جب اسے کہا جب حج نہیں کیا، اگر مالدار شخص یہ کہے کہ جب اللہ کی توفیق ہوگی تو جاؤں گا، یہ جملہ اس کی زبان سے اچھا نہیں ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ جملہ وہ شخص کہے جس کے پاس وسائل نہیں، وسائل ہیں، مال بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، تو پھر ٹکٹ خریدنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بھی پیسے دو اور خریدو اور اللہ کے گھر جاؤ۔ مالدار شخص جو دنیا گھوم رہا ہے لیکن جب اللہ کے گھر کی باری ہے یہ کہہ دے کہ بھئی اللہ کی طرف سے منظوری ہوگی تو جاؤں گا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ اس کے دھوکے میں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جسے توفیق دے گے وہی اللہ کے گھر جائے گا، جسے توفیق نہیں ملتی وہ نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا ویزا اس کے سفارت خانے سے ملتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر کا ویزا خدا ہی سفارت خانے سے ملے گا۔ جو شخص اللہ سے مانگے گا تڑپ تڑپ کر اور طلب بھی رکھے گا تو پھر اللہ اسے وسائل نہ بھی ہو، اللہ اسے اپنے گھر ضرور بلاتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، کوشش بھی نہ کریں تو پھر اللہ بھی توفیق نہیں دیتے۔ ہم کوشش